بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم نامدیو مالی کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کہ اس سبق میں، اس خاکہ میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محنت جو ہے، محنت کرنے والا اس کی ایک بہت عظمت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر محنت، جیسے قرآن مجید میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ جس لیے انسان کوشش کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ تو محنت سے ہی عظمت حاصل ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر وہ ڈاکٹر بننے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو مختلف طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کو پہلے جو ہے میٹرک کا امتحان، پھر اس کے بعد انٹر کا امتحان پاس کرنے کے بعد اس کے بعد میڈیکل میں داخلہ لے کر مختلف اساتذہ کرام اور مختلف یونیورسٹیوں میں وہ داخل ہو کر پھر وہ اپنا جو ہے گول حاصل کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کا کہنا ہے کہ چلتا رہے جو ابلا پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ تو اسی طرح جو ہے کوئی بھی انسان اس کام کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو آخر نہ ایک دن وہ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ تو کسی حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بعد نہ ٹھہر آتے، کل مراد ہے منزل خار راہ میں ہے۔ تو ہمیں جب تھک جائیں تو بیٹھنا نہیں چاہیے، ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے رہو، اور آخر ایک نہ ایک دن ہم منزل کو پا ہی لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم نے ایک پھول توڑنا ہے، اس کے ارد گرد بھی کافی سارے کانٹے لگے ہوتے ہیں، تو اگر اس کو توڑنا ہے تو دھیان سے توڑنا پڑتا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری یعنی کہ بڑے احتیاط کے ساتھ ہم اس کو توڑیں گے۔ اور اسی طرح جیسے کہ ان کا اسی طرح نامدیو مالی میں بھی وہ مولوی عبدالحق نے ایک آدمی جو ہے اس کی خاکہ نگاری کی ہے کہ وہ جو ہے باغ میں اس طرح محنت کرتا رہا، اس کو اپنی اجرت ان تمام چیزوں سے وہ بے نیاز تھا۔ وہ اس کو بس اپنے محنت پر توجہ کرتا تھا، بلکہ باقی وہ تمام چیزوں سے ہٹ کر وہ اس کے لیے کوشش اور توقع کرتا رہتا تھا۔ تو اور اسی طرح وہ کام سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اکثر ہر وقت کانٹ چھانٹ اس کے پانی کے بارے میں، پانی کب لگانا ہے، ٹائم پر پانی لگانا۔ ایک دفعہ قید پڑ گیا کہ پانی کہیں سے مل نہیں رہا تھا، تو وہ گدلا پانی کہیں سے دور سے ڈھو کر اپنے پودوں کے لیے لاتا اور وہ درختوں کو لگاتا۔ وہ پانی جو ہے، وہ گدلا پانی ان پودوں کے لیے ایک حیات ثابت ہوا۔ اسی طرح وہ محنت کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک علم بھی عطا کیا کہ وہ ان جڑی بوٹیوں سے کچھ بچوں کا علاج بھی کرتا۔ تو لوگ اس سے دور دور آتے اور اس سے علاج کروانے کے لیے وہ دوائی لے جاتے، اور بچوں جو ہے وہ اس سے وہ شفا یاب ہو جاتے۔ اور اس طرح وہ یعنی کہ محنت
24 گھنٹے محنت کرتا رہتا، وہ اس کو یہ نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی تعریف کرے، سب کے بغیر وہ لگا رہتا۔ تو اس کی جو موت بس وہ اتنا مگن تھا کہ ایک دفعہ مکھیوں کی یورش نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہ اس حملے کی وجہ سے، مکھیوں کے حملے کی وجہ سے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بہرحال محنت جو ہے وہ اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ تو آج اگر اس نے محنت کی تھی اور وہ آج اس کا کتابوں میں نام زندہ ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محنت دل سے کریں اور اپنی زندگی کو اس کے حساب سے چلائیں۔ تو یہ مولوی عبدالحق جو ہے انہوں نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ مولوی عبدالحق جو ہے وہ بہت بچے اسلام نگار ہیں، وہ جو ہے اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں، ان کو اس کے بعد جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ رہے۔ تو اسی طرح وہ ہمدان مصروف رہے ہیں۔ ان کے مولوی عبدالحق ایک بلند پایہ محقق، نقاد، ماہر لغت نگار اور عمدہ منشا پرداز تھے۔ انہوں نے ترقی و ترویج کے لیے پوری عمر جان فشانی سے کام کیا۔ اردو کو پاکستان کی سرکاری، دفتری اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے وہ عمر بھر کوشش کرتے رہے اور اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا۔ تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہو گیا۔ فی الحقیقت وہ اردو کے بہت بڑے محسن ہیں۔ ان کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر انہیں بابا اردو کا لقب دیا گیا۔ ان کا ادبی اسلوب صاف، سادہ اور دلکش ہے۔ انہوں نے لغت تیار کیا۔ ان کا بہت خوبصورت کے خاکے، جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالرحمن عبدالحق اور چاند اثر شامل ہیں۔ تو انہوں نے بہت تغدو کی ہے۔ تو امید ہے کہ بچوں آپ ان سے سبق حاصل کریں گے اور اپنے زندگی میں اس کو جو ہے پریکٹیکلی طور پر استعمال کریں گے۔